السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے، اسی کی یہ غالباً 7ویں نشست ہے۔ آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے حدیث نمبر 3188۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی بکر الصدیق انہ قال یا ایہا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم وإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا ظالما فلم یأخذوا على یدیہ اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه غیر واحد عن اسماعیل بن ابی خالد نحو هذا الحدیث مرفوعا وروى بعضهم عن اسماعیل عن قیس عن ابی بکر قوله ولم يرفعوه۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ لوگ جو گمراہ ہو جائیں جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ اگر تم ہدایت پر ثابت قدم رہو، جمے ہوئے رہو، تو گمراہ ہونے والے، سیدھے راستے سے بھٹک جانے والے تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت کا مطلب بظاہر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف اپنی فکر کرنا ہے، چاہے دوسرا گناہوں میں مبتلا رہے یا کچھ بھی ہو، صرف اپنی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے یا لوگوں پر، اور اس کو نہ روکیں، اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی ظالم کو ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ ایسے وقت جب ظالم ظلم کر رہا ہو، کوئی فاسق اور فاجر گناہ کر رہا ہو اور لوگ دیکھنے کے باوجود اس کو نہ روکیں اور اللہ کا عذاب آ جائے، تو گناہ کرنے والا اور گناہ نہ کرنے والا دونوں بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا، اس کی نیت کے لحاظ سے اس کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ بہرحال اس آیت سے کہیں یہ دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمارا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے، صرف اپنی فکر کرنا ہے۔ اگر ہم سیدھے راستے پر رہیں، ہم نیکی کرتے رہیں، ہم عبادت کی طرف مائل رہیں تو کافی ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ پہلے لوگوں کو رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے اس پہلو کو اختیار کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو اب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہم سے ختم ہو جاتی ہے، اب نہیں ماننے والے پر اس کا وبال ہوگا۔ تو پہلے علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عوام کو گناہوں سے باز رکھیں، معاشرے میں پھیلنے والی بدعتوں کی روک تھام کے لیے وہ واعظ و نصیحت کے ذریعے، بیان کے ذریعے، تقریر کے ذریعے اور اجتماعات کے ذریعے لوگوں کو
لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں۔ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے اب موجودہ دور میں جو سائنسی ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے، اور اس دور میں دین کے پیغام کو جن جن طریقوں سے پہنچایا جا سکتا ہے عوام تک، ان تمام طریقوں کو اختیار کرنے کی بھی اجازت ہے، تاکہ لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو اور لوگ اسلامی سانچے میں ڈھل جائیں اور اسلامی ایک صالح معاشرہ تشکیل پا سکے۔ حدیث نمبر 3190 حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی حدثنا عبداللہ بن مبارک حدثنا عقبۃ بن ابی حکیم حدثنا عمرو بن جاریۃ اللخمی عن ابی امیۃ الشعبانی قال اتیت ابا ثعلبۃ الخشنی فقلت له کیف تصنع فی هذه الآیۃ قال ایۃ آیۃ قلت قوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم قال اما والله لقد سألت عنها خبیرا سألت عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنکر حتى اذا رأیت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنیا مؤثرة واعجاب كل ذی رأی برأیه فعلیک بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قال عبد الله بن مبارك وزادني غير عتبة قيل يا رسول الله يجر 50 رجلا منا أو منهم قال لا بل أجر 50 رجلا منكم هذا حديث حسن غريب۔ حضرت ابو امیہ شعبانی سے روایت ہے، کہتے ہیں میں حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا آپ اس آیت کے بارے میں کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں، اس آیت کی تفسیر اور تشریح کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کس آیت کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اس کے متعلق یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، تم پر تمہارے نفسوں کی فکر لازم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عوام سے کوئی تعلق نہیں، بس اپنی فکر کر لینا، اب خود نیکی پر قائم رہنا اور بدی سے بچنا۔ بظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام کی فکر کرنے کی، کسی دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا یا برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود سدھر جائے تو یہ کافی ہے۔ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ لوگ جو بھٹک گئے ہیں جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ اگر تم ہدایت پر ثابت قدم رہو تو پھر تم کو سیدھے راستے سے بھٹک جانے والے لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں ایک باخبر ذات سے میں نے دریافت کیا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے بھی خود اس آیت کی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی۔ بظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے، خود کی اصلاح کر لینا کافی ہے۔ ہر ایک شخص اپنی اپنی اصلاح کا ذمہ دار ہے، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بلکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ لالچ کی حکمرانی ہے، یعنی جو حرص ہے، لالچ ہے، اس کی اطاعت کی جا رہی ہے، لالچ کی بات مانی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ لالچی ہو چکے ہیں، حرص ان کے دلوں میں آ چکی ہے، اور جب تم دیکھو ایسی خواہش کو جس کی پیروی کی جا رہی ہے، نفس کی خواہش پر چلا جا رہا ہے، نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، خواہش نفس کی اتباع میں لوگ منہمک ہو چکے ہیں، مصروف ہو چکے ہیں، اور دنیا سب سے اچھی سمجھی جا رہی ہو، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو، دین اور دنیا کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو، جب ایسا ماحول پاؤ، ایسا زمانہ پاؤ، اور ہر آدمی اپنی ہی رائے کو اچھا سمجھتا ہو، ایسا زمانہ پاؤ کہ آدمیوں کی رائے بھی کیسی ہو، خود پسندی لوگوں کے اندر آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے باز رکھتے رہو لوگوں کو، یہاں تک کہ جب ایسا ماحول پیدا ہو جائے، ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگوں کے اندر حرص پیدا ہو جائے، اس کے باوجود لوگ حرص کی ہی پیروی کر رہے ہوں، حرص کی بات مان رہے ہوں، اور لالچ اور حرص کو اپنے دل میں جگہ دے چکے ہوں، اور پھر
خواہش نفس کی پیروی کی جا رہی ہو، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو، اور ہر ایک شخص اپنی رائے کو ہی معتبر سمجھ رہا ہو، تو ایسے وقت تم صرف اپنی فکر کرو اور عوام کو چھوڑ دو۔ اس وقت صرف اپنی حفاظت کرو، اپنی فکر کرو اور عوام الناس کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے بعد ایسے دن آئیں گے، صحابہ سے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ تمہارے بعد ایسا زمانہ آئے گا، ایسے دن آئیں گے جن میں صبر کرنا چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہے۔ اس زمانے میں برائیوں سے رکنا، نیکی کے لیے جو بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا اور برائیوں سے بچنے کی جو مشکل ہوگی، اس کی کیفیت اور صفت بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارے بعد جو زمانہ آئے گا اس زمانے میں نیکی پر قائم رہنا، بدی سے بچنا اور دین پر ثابت قدم رہنا ایسے ہی مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں عمل کرنے والے کو، اچھا ان دنوں میں، اس زمانے میں، ان میں عمل کرنے والے کے لیے 50 آدمیوں کے اجر کے مثل ہے جو عمل کرتے ہیں تمہارے عمل کی طرح۔ یعنی ایسے زمانے میں، فتنے کے زمانے میں، بدی کے عام ہونے کے زمانے میں، جب کہ برائیاں پھیل چکی ہوں، ایسے زمانے میں عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 50 آدمیوں کے اجر کے برابر اجر ثواب عطا فرماتا ہے جو صحابہ کے جیسا عمل کرتے ہیں۔ قال عبداللہ بن مبارک نے فرمایا وزادنی، اور انہوں نے اضافہ کیا، عتبہ کے علاوہ دوسرے راویوں نے اضافہ کیا، قیلا یا رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں، بدی اور برائی کے غالب آ جانے کے بعد ایسے زمانے میں عمل کرنے والے شخص کو 50 آدمیوں کے برابر، یعنی 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا، اور وہ بھی کیسے؟ صحابہ کے جیسے عمل کرنے والے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 آدمیوں کا ثواب ہم میں سے یا ان میں سے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم میں سے 50 آدمی جس طرح جو عمل کرتے ہیں اکیلے، اس زمانے میں آدمی کو اتنا اجر و ثواب ملے گا، یعنی قیامت تک یہ، کیونکہ صحابہ کے زمانے کے بعد برائیاں عام ہو گئیں، فتنوں کا آغاز ہوا، اور جیسے صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا بہترین مقدس، خیر القرون جو فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر صحابہ کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں برائیاں عام نہیں ہوئی تھی، نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، برائی سے بچنا مشکل نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئندہ چل کر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں کے دلوں میں حرص آ جائے گی، حرص کے پیچھے چلیں گے، حرص کی بات مانیں گے، اور خواہشات نفس کا غلبہ ہوگا، اور دنیا کو ترجیح دی جانے لگے گی آخرت کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں لوگ دنیا کو ترجیح دیں گے اور دنیا کو آباد کرنے کی فکر میں رہیں گے، اور ہر ایک شخص علماء کی رائے، قرآن اور حدیث کے اقوال کو ترجیح دینے کے بجائے خود اپنی رائے کو معتبر سمجھے گا اور اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھے گا۔ ایسا جب زمانہ آئے گا تو ایسے زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے ہاتھ میں چنگاری پکڑنا ہے، تو چنگاری پکڑنا ہاتھ میں مشکل ہے، تو دین پر بھی ثابت قدم رہنا ایسے زمانے میں مشکل ہے، لیکن جو شخص ایسے فتنے کے دور میں اور برائیوں کے عام ہونے کے زمانے میں بھی دین پر قائم رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، احکام شریعت پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 50 آدمیوں کے برابر عمل کرنے والے کے طرح اس کے لیے ثواب لکھتا ہے۔ یعنی ایک آدمی جو عمل کرتا ہے اور 50 آدمی جو عمل کرتے ہیں، تو 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ بھی 50 آدمی کون سے؟ صحابہ میں سے، تو 50 صحابہ کے عمل کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3190، حدیث نمبر 3190، حدثنا الحسن بن احمد بن ابی شعیب الحرانی، حدثنا محمد بن سلمۃ الحرانی، حدثنا محمد بن اسحاق عن ابی النضر عن بازان مولا ام ہانی عن ابن عباس عن تمیم الداری فی هذه الآیۃ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت قال برئ الناس منها غیری وغیر عدی بن بدا
وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبيعناه ب1000 درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بدا فلما أتينا إلى أهله دفعنا إليه ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف فنزعت 500 درهم من عدي بن بدا هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر ولا نعرف لسالم أبي النضر المديني رواية عن أبي صالح مولى أم هاني وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس آیت یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اے ایمان والو تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کرتے وقت تم میں سے 2 متقی پرہیزگار 2 معتبر شخص ہیں۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اور عدی بن بدا کے سوا تمام لوگ اس سے بری ہیں۔ یہ دونوں نصرانی تھے، اسلام لانے سے پہلے ملک شام کی طرف آتے جاتے تھے، مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے یہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے ملک شام کی طرف آتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کے مقصد سے، تجارت کی غرض سے ملک شام آیا۔ ان سے پہلے بنی سہم کا ایک غلام بھی تجارت کے لیے آیا تھا جس کا نام بدیل بن ابی مریم تھا۔ اس کے پاس سونے کا ایک پیالہ تھا جسے وہ بادشاہ کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ یہ اس کا سب سے گراں مایہ سامان تجارت تھا۔ یہ دونوں جب ملک شام پہنچے تجارت کے مقصد سے، تجارت کی غرض سے، تو ان سے پہلے ایک قبیلے بنی سہم کا ایک غلام بھی تجارت کے لیے پہنچ چکا تھا ملک شام، جس غلام کا نام بدیل بن ابی مریم تھا۔ اس کے پاس سونے کا ایک پیالہ تھا جس کو وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، اور اس کے سامان میں، اس کے ساتھ جو سامان تھا اس میں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ گراں قدر سامان وہی سونے کا پیالہ تھا۔ وہ بیمار ہو گیا، اتفاق سے وہ شخص ملک شام میں بیمار ہو گیا، تو اس نے ان دونوں کو وصیت کی، کیونکہ یہ دونوں اسی کے شہر کے رہنے والے تھے۔ اس شخص نے ان دونوں کو وصیت کی اور کہا کہ اس نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اس کے مالکوں تک، اس کے اہل و عیال تک پہنچا دیں۔ وہ بیچارہ مرتے وقت وصیت کیا کہ میرا جو کچھ بھی ساز و سامان ہے وہ سب کا سب میرے گھر والوں تک پہنچا دو۔ تمیم کہتے ہیں جب وہ مر گیا تو ہم نے وہ پیالہ 1000 درہم میں بیچ ڈالا اور رقم دونوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ وہ جو سونے کا پیالہ تھا اس کی قیمت 1000 درہم آئی۔ 1000 درہم سونے چاندی کے سکے حاصل کیے ہم، اور آپس میں دونوں 500 بانٹ لیے۔ ان کے گھر پہنچ کر ہم نے وہ سامان ان کے حوالے کر دیا، انہیں پیالہ نہ ملا۔ اب پیالے کے علاوہ جو کچھ سامان تھا وہ سامان لے لیے، اور وطن پہنچنے کے بعد بدیل بن ابی مریم کے گھر والوں تک اس کا ساز و سامان پہنچا دیے۔ انہوں نے اس میں پیالہ تلاش کیا سونے کا تو وہ نہیں ملا، چنانچہ انہوں نے ہم سے اس کے بارے میں پوچھا۔ بدیل بن ابی مریم کے گھر والوں نے پوچھا کہ اس میں ایک سونے کا پیالہ بھی تھا، وہ کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا اس کے سوا اس نے کچھ نہیں چھوڑا، جو کچھ اس نے ساز و سامان چھوڑا تھا وہ اتنا ہی تھا، یہی تھا، ہم تم تک پہنچا دیے ہیں۔ اس نے اس کے سوا کچھ نہیں چھوڑا اور نہ ہی ہمیں کچھ اور دیا ہے، الگ سے کچھ دیا بھی نہیں۔ جھوٹ بولے، وہاں پر سونے کا پیالہ بیچ کر
آپس میں تقسیم کر لیے تھے 500 درہم۔ حضرت تمیم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے پر جب میں مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، اسلام کی برکت دیکھیے، اسلام لانے سے پہلے وہاں پر ایک پیالہ بیچ دے کر آپس میں تقسیم کر لیے تھے پیسے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو فکر ہو گئی کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، ایسی خیانت اور غلطی ہو گئی تھی۔ جب مشرف و اسلام ہوئے تو میں نے اس گناہ کا ازالہ کرنا چاہا، میں نے چاہا کہ اس گناہ سے میں بری ہو جاؤں اور میرے اس گناہ کی تلافی ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر گناہ ہو تو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو، کسی کا مال چوری کر لے یا کسی کے پیسے غصب کر لے یا کسی کی زمین ہڑپ کر لے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لے، تو صرف توبہ کرنے سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ صاحب حق تک اس کا حق بھی لوٹا دینا واجب ہے۔ تو اب ان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا، اب مجھے اس گناہ کی تلافی کرنا چاہیے، اس گناہ سے میں کیسے بری ہو سکتا ہوں؟ اس کے لیے آپ کیا کیے، فوراً اور اس غلام کے مالکوں کے گھر گئے، اس غلام کے اہل و عیال کے پاس گئے جو شخص ملک شام میں بیمار ہو کر مر گیا تھا اور وصیت کیا تھا کہ میرا ساز و سامان میرے گھر والوں تک پہنچا دیا جائے۔ تو اب مسلمان ہونے کے بعد گناہ سے توبہ کر کے اب وہ صاحب حق تک اس کا حق بھی پہنچانا شامل ہے توبہ میں، تو اس لیے آپ ان کے گھر پہنچے اور ان کو ساری بات بتا دی، کہہ دیا کہ ایک سونے کا پیالہ بھی تھا، میں اور میرے ساتھی دونوں نے مل کر اس کو 1000 درہم میں بیچ دیا تھا اور 500 درہم دے دیے۔ اپنے حصے میں جو 500 درہم جو انہوں نے لیے تھے اس میں سے وہ اپنے حصے کے 500 درہم ادا کر دیے، نیز یہ بھی بتایا کہ اتنی ہی رقم میرے ساتھی کے پاس بھی ہے۔ وہ لوگ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ساتھی کو پکڑ کر بدیل بن ابی مریم کے اہل و عیال اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے۔ آپ نے ان سے گواہی مانگی، کیونکہ کسی کے خلاف دعویٰ کیے تو ثبوت پیش کرنا، گواہی پیش کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب بدیل بن ابی مریم کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں تو دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری دلیل پیش کرنا ہے، گواہوں کو پیش کرنا ہے اور ثبوت دینا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، گواہی نہیں تھی، ثبوت ہونا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے ایسی قسم طلب کرو جو اس کے مذہب والوں کے نزدیک بڑی سمجھی جاتی ہو۔ اب وہ جو شخص 500 درہم لے لیا تھا، تمیم داری تو مسلمان ہو گئے تھے، آپ ادا کر دیے 500 درہم، اب دوسرے شخص سے وصول کرنا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے اور ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل اور ثبوت بھی نہیں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قاعدہ ہے شریعت کا، دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری ثبوت پیش کرنا ہے، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اگر وہ قبول کر لیا ٹھیک ہے، اگر دعویٰ کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، تو پھر جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے قسم لی جائے گی، وہ قسم کھا کر کہنا کہ میں جس چیز پر قابض ہوں، جو چیز میرے قبضے میں ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں، قسم کھائے تو پھر اس کے بعد فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے گا۔ تو حضور فرمایا یہ تو ایک غیر مسلم شخص ہے، دین اسلام کے ماننے والا نہیں ہے، تو اس کے مذہب میں قسم کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر اس سے قسم لی جائے، جو چیز اس مذہب کے ماننے والوں کے نزدیک بڑی سمجھی جاتی ہے، عظیم ہے، اس چیز کے ذریعے سے قسم طلب کرو۔ چنانچہ اس نے قسم کھا لی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کے وقت 2 معتبر شخص ہیں۔ اس پر حضرت عمرو بن عاص اور ایک دوسرے آدمی نے اٹھ کر قسم کھائی، چنانچہ قسم کے بعد عدی بن بدہ سے 500 درہم نکالے گئے۔ یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند صحیح نہیں۔ ابو نضر جن سے محمد بن اسحاق نے یہ حدیث روایت کی، میرے نزدیک وہ محمد بن صائب کلبی ہے جن کی کنیت ابو نضر ہے، علماء حدیث نے انہیں چھوڑ دیا ہے، یہ صاحب تفسیر ہے۔ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرماتے ہیں محمد بن صائب کلبی کی کنیت ابو نضر ہے۔ سالم ابو نضر مدینی کے واسطے سے ابو صالح مولا ام ہانی کی کوئی روایت ہم نہیں جانتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث اس سند کے علاوہ مختصر طور پر بھی آئی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم، تو حضرت تمیم داری انصاری رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے اس گناہ سے توبہ کیے اور صاحب حق تک اس کا حق بھی پہنچا دیے۔ پھر دوسرا شخص جو غیر مسلم تھا، اس کے مذہب کے مطابق اس سے قسم لی گئی تو وہ اقرار کر لیا اور اس نے بھی
500 درہم ادا کر دیے۔ یہ اسلام کی برکت ہے۔ مسلمان جب اللہ کے لیے اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور ظاہر بات ہے اسلام لانے سے جو شخص مسلمان ہوتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود صحابی یہاں یہ نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ مسلمان جب ہو جائے تو مسلمان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو یاد آ جائے تو فوراً اپنے ان گناہوں کی اس کو تلافی کرنا چاہیے۔ حقوق العباد میں خاص طور پر اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کرنے کے علاوہ اس کے حق کو اس تک پہنچانا بھی واجب ہے۔ حدیث نمبر 3151، حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا یحیی بن آدم عن ابن ابی زائدۃ عن محمد بن ابی القاسم عن عبد الملک بن سعید بن جبیر عن ابیہ عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تمیم الداری وعدی بن بدہ فمات سہمی بأرض لیس بها مسلم فلما قدما بطریقته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فأحلفها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجدوا الجام بمکة فقیل اشتریناه من تمیم وعدی فقام رجلان من اولیاء السہمی فحلفا بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن ابي زائدة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں بنی سہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن بدہ کے ساتھ نکلا۔ بہرحال روایتیں مختلف ہے، ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں سے پہلے وہ ملک شام پہنچ چکا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ہی وہ شخص سفر کے لیے روانہ ہوا تھا۔ پھر سہمی کا ایسی سرزمین پر انتقال ہو گیا جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جب وہ اس کا متروکہ چھوڑا ہوا مال لے کر واپس آئے تو چاندی کا ایک پیالہ جس میں سونے کے پترے لگے ہوئے تھے وہ نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قسم دی، پھر وہ پیالہ مکہ مکرمہ میں پایا گیا اور کہا گیا ہم نے یہ پیالہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ اس پر بنی سہم کے دو آدمیوں نے اٹھ کر قسم کھائی کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور یہ پیالہ ہمارے ہی آدمی کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس پر یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ حدیث حسن بن ابی زائدہ کی روایت سے غریب ہے۔ بہرحال اس میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے واقعہ سیم ہے، الفاظ الگ ہیں، نوعیت مختلف ہے کہ ایک بدیل بن ابی مریم سہم قبیلے سے تعلق رکھنے والے شخص ان دونوں کے ساتھ نکلے سفر میں ملک شام کی طرف، تمیم داری اور عدی بن بدہ کے ساتھ، تو وہ بیمار ہو گئے سہمی وہاں پر اور ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرا ساز و سامان میرے اہل و عیال تک پہنچا دیا جائے۔ تو یہ دونوں کیا کہ اس میں ایک سونے کا پیالہ بھی تھا، وہ پیالہ بیچ دیے، اور جب مکہ مکرمہ آئے لوگ وہ سامان لے کر اس شخص کا طریقہ لے کر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے قسم لی، کیونکہ جب وہ ساز و سامان بدیل بن ابی مریم کے اہل و عیال کے حوالے کیا گیا تو اس میں سونے کا پیالہ موجود نہیں تھا، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان دونوں سے قسم لی، اور پھر وہ پیالہ مکہ مکرمہ میں پایا گیا ایک شخص کے پاس، تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ پیالہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تمیم داری اور عدی بن بدہ سے یہ پیالہ خریدا ہے۔ تو فوراً اسی وقت سہم قبیلے کے سرپرستوں میں سے، اس شخص کے سرپرستوں میں سے دو آدمی اٹھ کر بولے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے آدمی کا پیالہ ہے۔ ان دونوں کی گواہی معتبر نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ پیالہ مل گیا، اور اس سے پہلے جو حدیث گزری اس میں تمیم داری رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے 500 درہم ادا کر دیے، اور یہاں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ وہی واقعہ ہے۔ راویوں کو جس طرح علم ہوا، حاصل ہوا، معلوم ہوا، اسی طرح انہوں نے بیان کیا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول بتایا گیا کہ آپس کی گواہی تمہاری، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کے وقت کیا ہونا چاہیے؟ 2 معتبر شخص ہونا چاہیے گواہی کے لیے۔ حدیث نمبر 3192۔